کچھ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ جی بندہ مر کے ختم ہو جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے۔ میرے بزرگوں یہ بات غلط ہے، موت مٹاتی نہیں ہے، موت صرف دنیا بدلواتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اکثر قبروں میں پڑی ہوئی میتیں ماں باپ کے دعاؤں کا انتظار کرتی ہیں، اولاد کے دعاؤں کا انتظار کرتی ہیں، بہن بھائیوں کی دعاؤں کا انتظار کرتی ہیں۔ تو جو مر کے ختم ہی ہو جائے، مٹ جائے، کیا وہ انتظار کرتا ہے؟ نہیں نا۔ تو یہ بات غلط ہے کہ موت مٹاتی ہے، موت مٹاتی نہیں ہے، موت صرف دنیا بدلواتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا نظام ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی کسی دنیا میں تھے، اور وہاں سے نکل کر پیدائش کے ذریعے ہم وہاں سے اس دنیا میں آئے۔ رہنا ہم نے جہاں بھی نہیں، یہاں سے ہم نے اگلی دنیا میں جانا ہے۔ رہنا ہم نے وہاں بھی نہیں، وہاں سے پھر اگلی دنیا میں جانا ہے۔ رہنا ہم نے وہاں بھی نہیں، پھر وہاں سے اگلی دنیا میں جانا ہے۔ اچھا، اب یہ جو دنیایں ہیں ان کا نام کیا ہے؟ جہاں سے ہم آئے ہیں نا اسے کہتے ہیں عالم ارواح، یعنی روحوں کی دنیا۔ وہاں سے پیدائش کے ذریعے ہم آئے عالم شہادت میں۔ اب رہنا ہم نے یہاں بھی نہیں، یہاں سے موت کے ذریعے ہم نے جانا ہے عالم برزخ میں، قبر کی زندگی، برزخی کی زندگی۔ رہنا ہم نے وہاں بھی نہیں، وہاں سے پھر ہم نے جانا ہے عالم قیامت میں۔ اور وہ دنیا اتنی بڑی ہوگی کہ اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ اور رہنا ہم نے وہاں بھی نہیں، وہاں سے پھر اپنے عملوں کا حساب سے یا عالم جنت میں جائیں گے یا عالم جہنم میں جائیں گے۔ تو اب ہم چلے کہاں سے تھے؟ عالم ارواح سے، روحوں کی دنیا سے۔ اب ہیں عالم شہادت میں، پھر یہاں سے عالم برزخ میں۔ رہنا ہم نے وہاں بھی نہیں، پھر وہاں سے عالم قیامت میں۔ رہنا ہم نے وہاں بھی نہیں، پھر وہاں سے اپنے اپنے عملوں کے حساب سے یا عالم جنت میں جائیں گے یا عالم جہنم میں جائیں گے۔ تو اب آپ سب یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ موت جو ہے نا، موت یہ مٹاتی نہیں ہے، موت صرف دنیا بدلواتی ہے۔ یہ جس طرح پیدائش کے ذریعے، برتھ ڈے کے ذریعے، ولادت کے ذریعے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اسی طرح موت کے ذریعے ہم نے اگلی دنیا میں جانا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ایک نظام ہے۔ جو دوست سمجھتے ہیں کہ موت مٹا دیتی ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ایسے علاقے بھی ہیں کہ جہاں پر عورتیں 12 میل پیدل چل کر گھڑے سر پر رکھ کر پانی بھر کر لاتی ہیں۔ پانی کی اتنی قلت ہے، تو اب جہاں پر زندہ لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، اگر موت مٹا ہی دیتی ہے تو پھر اسے غسل دے کر پانی ضائع کیوں کرتے ہو؟ سبحان اللہ۔ اور میرے بزرگوں، پاکستان میں ایسے علاقے بھی ہیں کہ جہاں پر غریب لوگ کپڑا پہننے کے لیے ترستے ہیں، ان کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے بھی کپڑا نہیں ہے۔ تو اگر موت مٹا ہی دیتی ہے تو پھر اس پر 20-22 گز کا لٹھے کا کفن کپڑا ضائع کیوں کرتے ہو؟ اور میرے بزرگوں، میں ادھر جاتا ہوں نا محفلوں میں، دیہات میں، وہاں دیکھتا ہوں کہ کچے مکانوں سے غریبوں کی بیٹیاں ننگے سر نکلتی ہیں، ان کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے بھی کپڑا نہیں ہوتا۔ لیکن میں حیران کب ہوتا ہوں؟ جب ادھر جاتا ہوں اسلام آباد کی طرف، وہاں جا کر دیکھتا ہوں کہ وہاں سے امیر کی بیٹی بھی کوٹھیوں سے، بنگلوں سے ننگے سر نکل رہی ہے۔ تو اب آپ کیا سمجھیں گے کہ دونوں کا ننگا سر ہونے کا سبب ایک ہے؟ نہیں، غریب کی بیٹی کا ننگا سر اس لیے ہے کہ اس کے پاس دولت نہیں ہے۔ امیر کی بیٹی کا ننگا سر اس لیے ہے کہ اس کے پاس غیرت نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔
बात है। میرے بزرگوں بس اب کسی کا ننگا سر غریبی نے کر دیا اور کسی کا ننگا سر بے غیرتی نے کر دیا.